من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے ساتھ بولے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ نبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ اور بارگاہ رسالت میں درود پاک بولے صلی اللہ علیہ نبی صلو علیہ السلام والسلام علیہ رسول اللہ۔ حضرات میں نے حدیث پاک پڑھی، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات۔ اس کا مفہوم سیدھا سادہ سا ہے، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور نیت کا دار و مدار عمل پر ہے۔ یا یوں اور خلاصہ کر لیں اس کا کہ اگر انسان کی نیت اگر اچھی ہو جایا کرتی ہے تو انسان کے بگڑے ہوئے کام بھی سمجھ جاتے ہیں، اور انسان کی اگر نیت بری ہوتی ہے تو سمجھے ہوئے کام بھی بولے سمجھے ہوئے کام بھی بگڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ بولتے رہے تو انشاءاللہ کچھ تھوڑی دیر میں آپ کو تھوڑی سی جو ہے گفتگو کروں گا۔ اور اپنے آقا پر درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ نبی بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا ملجانا محمد صلو علیہ السلام و سلام علیہ رسول اللہ۔ درود پاک کی فضیلت، میں نے ابھی جہاں سے کہا کہ آپ درود پاک پڑھیں، لیکن کچھ لوگوں کے منہ میں کیا ہے پڑیا جس کو گڑکا بولا جاتا ہے، تو اس کی بنا میں بھی درود پاک نہیں پڑھتے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جایا کرتا ہے کہ جب آدمی اپنی زبان کو کھولتا ہے تو جو سامنے والا ہوتا ہے تو پڑیا منہ سے نکل کے جب جاتی ہے تو دوسرے کو تکلیف زدہ بن جایا کرتی ہے۔ میرے بھائی درود پاک کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ میں نے ایک کل بیان کیا تھا جمعے میں، مجھے اشارہ ملا تھا کہ وہی بیان ہو جانا چاہیے۔ بہت تھوڑی سی مختصر سی میں بات ہے آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابھی حضرت نے مجھ سے پہلے کہا تھا میرے جملوں کو غور کریں اور فکر کریں کہ ہر انسان جنتی نہیں ہو سکتا۔ کیا ہر انسان جنتی؟ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور اپنے آقا پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، ہم سارے جنتی ہیں۔ محبت سے بولے اور محبت سے بولے، ہم سارے اہل سنت والجماعت ہیں، ہم سب جنتی ہیں۔ لیکن میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی کوئی میرے اوپر فتویٰ لگا ہے کہ قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب جنتی ہے، نہیں بلکہ آؤ میں تاریخ کا ٹکڑا پیش کرتا ہوں، تاریخ کا باب پیش کرتا ہوں، آپ میری طرف توجہ رکھنا پیارے، آؤ میں حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ حضرت زین العابدین ہے، ان کے بیٹے حضرت باقر ہے، حضرت باقر کے مانے آتے ہیں، بال کی کھال کو کھینچنے والا، بال کی کھال کو کھینچنے والا کسی نے کہا تھا، حضرت باقر سے کہا تھا اے حضرت باقر یہ تو بتاؤ آپ کے معنی آتے ہیں بال کی کھال کھینچنے والا، آپ یہ بتاؤ میری ڈپی کے اندر 7 بال موجود ہے، یہ بتاؤ نبی پاک کا کون سا بال موجود ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا پیارے غور تو کرنا ہے فکروں میں بننا۔ آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے توڑ لیے جائے، اگر میرے بال توڑ لیے جائے، ایمانداری سے بتاؤ اگر ان کو ملا دیا جائے تو کوئی پہچان سکتا ہے یہ میرے بال ہے؟ نہیں پہچان سکتا۔ کسی نے حضرت باقر سے کہا تھا اے حضرت باقر میرے پاس میں 7 بال ہے، ڈپی کے اندر موجود ہے، آپ بتا دو کہ اس میں نبی پاک کا کون سا بال ہے؟ حضرت باقر نے کہا تھا لاؤ ڈپی کو میرے پاس میں لے کر آؤ، لاؤ ڈپی کو میرے پاس میں لاؤ، ان بالوں کو میرے پاس میں لاؤ۔ حضرت اور تمام کے تمام وہاں پر علماء موجود ہے، تمام کی تمام کثیر جماعت ہے، حضرت باقر کے سامنے جو ہے اس ڈپی کو لایا گیا، جس ڈپی کے اندر بال ہے 7 بال ہے، ڈپی کو حضرت باقر نے کھولا، تمام کا تمام مجمع کھڑا ہوا اور پڑھنے لگا یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ، کبھی کبھی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش اللہ، الصلاۃ والسلام رب حبلی
उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, कि मैं अपने नबी पर सलाम पढ़ रहे हो, अपने आका पर सलाम पढ़ रहे हो। तारीख का टुकड़ा कह रहा है, तारीख का बाप ये कह रहा है, वो गिट्टी खुली हुई सामने है। जितने भी अल्लाह के नबी के बाल है, सलातु वस्सलाम पढ़ना शुरू किया, यानी गिट्टी के अंदर से बाल खड़े हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत बाकिर ने उन बालों को पकड़ लिया और कहने लगे, लो ये 5 बाल अल्लाह के नबी के हैं। कहा क्या मतलब है? बोले मतलब ये है, इतना कहने के लिए मतलब ये है कि जो मेरे आका पे सलातो व सलाम पड़ता है, खड़े होकर समझ लो वो जब नबी है, वो पता चल जाता है। जब बाल ये गवाही दे सकते हैं कि नबी के नाम पर सलातो व सलाम पढ़ने से खड़े हो जाया करते हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात है, जब सलातो व सलाम की बारी आती है, कोई भी मुसलमान हो, सलातो व सलाम खड़े से ही पढ़ना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अरे सलाम खड़े से कहां से आया है, लेकिन मैं कहता हूं ये भी तो तुम बताया करो। अगर खड़े का हुक्म नहीं है तो बैठने का हुक्म कहां से आया है? दुरूद पाक पढ़कर सुना दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आ रही है, रफ्तार तेज तो नहीं है, कोई मतलब नहीं। अगर बात नहीं समझ में आए ऐसे बयान करने से मैं अपनी रफ्तार कम करूंगा। दुरूद पाक पढ़ रहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना मौलाना मोहम्मद प्यारे भाई दिल लगाओ मदीने के से। और हमारा और आपका मुस्तफा के सिवा कोई सुनने वाला नहीं है, और हमें लगाना चाहिए और गहराई के साथ अपने अपने नबी पर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, सलातो व सलाम पढ़ना चाहिए। एक बड़ा गरीब की हदीस याद आई। एक बड़ा गरीब इंसान है, बड़ा मजबूर है, परेशान है, अखराजात पूरे नहीं होते हैं, और लगा मेरे मुस्तफा के रोजे की तरफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या रहा है या रसूल अल्लाह, जिंदगी में कुछ न दिखाना लेकिन मदीना जरूर बुला देना, अपना रोजे का दीदार करा देना। कौन है ये? वो है पत्थर तराशने वाला, पत्थर तराश, संत तराश, एक पत्थर को तराश तराश के अपनी जिंदगी की पूरे कर रहा है। अब उसके सामने 2 चीजें हैं भाई। एक तो अगर उधर की तरफ देखना है, मदीने की जानिब को देखना है तो गुर्बत रुलाती हो, और लेकिन दिल उसका मदीने की जानिब को लगा हो। गौर करो और फिक्र करो। जब वो कोई भी काम शुरू करता था तो मेरे मुस्तफा को दुरूद पाक पढ़ा करता था। सुभान अल्लाह, दुरूद पाक पढ़ा करता था। जब सोता था तो दुरूद पाक पढ़ता था। हाँ, जल्दी हो रही है, बस 5 मिनट की गुफ्तगू है। अगर वो सोता था तो दुरूद पाक पढ़ता था, और जागता था तो दुरूद पाक, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, दुरूद पाक पढ़ता था। भाई कौन है हमारा इस दुनिया में? हमारे मुस्तफा के सिवा किसी ने कहा था नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही से है सहारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। वो पत्थर तराश है, दिल में तमन्ना है, मुस्तफा पे दुरूद पाक पढ़ता है। अगर जागता है तो दुरूद पाक पढ़ता है, सोता है तो दुरूद पाक पढ़ता है। लगन मदीने की जानिब है, लगन मुस्तफा से हो। एक दिन जब ख्वाब में सोए, जब सोता है, सोने के बाद में मेरे मुस्तफा तशरीफ लाते हैं और करते हैं कि तुम हमारे मदीना नहीं आते, हमारे मदीने में तशरीफ लाइए। और हमारे गुर्बत का ये बहुत पहले की बात है, कहा हमारे गुर्बत का एक कहीं से थोड़ा सा टुकड़ा टूट गया है। आप पत्थर तराश हो, अपनी जो है हिम्मत से, अपने जो है हुनर से उसको ठीक कर देना। लिहाजा जैसे ही आँख खुली है, उसकी जब आँख खुली तो घर खुशबू से मुअत्तर हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने क्या खूब कहा है, गुजरे हैं यहाँ से वो मदीने लगता है, गुजरे हैं यहाँ से वो मदीने लगता है। महके महके ये पूछे रास्ता बताते हैं जहाँ से मेरे मुस्तफा गुजर जाते थे। वो गलियां खुशबू से महक उठती थी, जिस मकान में कदम
رکھ دیا ہے، وہ گلیا وہ مکان خوشبو سے معطر ہو جایا کرتا تھا۔ لہذا جیسے ہی آنکھ کھلی اس نے سامان باندھا، اپنے کپڑے باندھے، گٹھڑی کو باندھا، کاندھے پہ رکھا۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہنے لگا مدینے کو جا رہا ہو۔ کسی نے کہا ایسے کہیں مدینہ جاتے ہو تو؟ کہا نہیں میں مدینے کو جا رہا ہوں اور مدینے کو میرے مصطفیٰ نے مجھے دعوت دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پیارے غور کرو اور فکر کرو اور طرف توجہ رکھو۔ مدینے کی جانب کو جا رہا ہو لیکن مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، مال و سر نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، لیکن آنکھیں اشکبار ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، شمال بکھرے ہے لیکن دیوانگی کا عالم ہے، عشق کا عالم ہے۔ کس کے عشق کا؟ میرے نبی کے عشق کا عالم ہے۔ مدینے کی جانب کو روانہ ہو گیا۔ دل میں سوچ رہا یار جب میرے آقا نے جب بلایا ہے تو انشاءاللہ میں مدینہ ضرور پہنچوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں مختصر میں کر کے بتا دوں میرے بھائی سے اشارہ مل رہا ہے، غور کرے اور فکر کرے۔ پہلے جو ہے لوگ پانی کے جہاز سے جایا کرتے، یہ تو ابھی وہاں پانی کے جہاز سے جایا کرتے تھے۔ پانی کا جہاز چلنے کا نام نہیں لیا۔ لوگوں نے پوچھا اللہ سے یہ بتاؤ کہ یہ جہاز چل کیوں نہیں رہا؟ کہنے لگے زیادہ تر زندگی کا حصہ میرا جہاز چلانے میں گزرا لیکن پتہ نہیں چل رہا یہ آگے بڑھ کیوں نہیں رہا۔ اور وہ دیوانہ اشکبار بال بکھرے، لگتا ہے ہاں کسی کی محبت میں یہ دیوانہ ہے۔ سبحان اللہ، جیسے ہی اللہ کی نظر پڑی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں مدینے شریف کو جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، مدینے شریف کو جا رہا ہوں۔ کہنے لگے بیٹھ، تمہارا کوئی ٹکٹ نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، بیٹھ جائیے۔ اور قسم خدا کی تعریف کے باپ نے یہ لکھا جیسے ہی وہ دیوانہ اس جہاز کے اندر سوار ہوا آٹومیٹک جہاز چلنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب وہ دیوانہ نبی کے روزے کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں میرے مصطفیٰ کا کرم کیسا ہوا کرتا ہے، یہ کہاں سے کرم ہوا کرتا ہے، یہ کہاں سے لگن ہوا کرتی ہے۔ میں تو بھائی کہتا ہوں اگر میرے مصطفیٰ پر اگر محبت کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں اگر درود پاک پڑھو گے، درود پاک کی برکت سے جب شہد بھی کا ہو جایا کرتا ہے، میرا یقین ہے ضرور ضرور اگر گہرائی کے ساتھ میں میرے مدینے والے پر درود پڑھو گے انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے نبی پاک کا ہوگا بھی ضرور نصیب میں ہوگا۔ لہذا دیوانہ یہ سوار ہو گیا ہے، جیسے ہی جہاز میں سوار ہوا سوچنے لگا یار ان لوگوں کو تو بلانے والے آ جائیں گے۔ لوگ ان کو روکا کرتے تھے، آج ہم اپنے مکانوں میں جب روکا کرتے تھے تو ان سے اجرت بلا کرتے تھے۔ لہٰذا کہنے لگا یار اب میں کہاں جاؤں گا، یہ کون بلانے آ سکتا ہے؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت دیکھے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی وہاں پر جہاز جب جا کر اٹھا تمام کے تمام حاجی صاحب وہاں پر گئے تھے، کسی کو کوئی بلا کے لے گیا، کسی کو کوئی بلا کے لے گیا۔ لیکن یہ دیکھیں مدینہ شریف کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام شریف ہے۔ سبحان اللہ، شریف تلاش کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے فلاں تو یہ کام کرتا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ فلاں تو یہ کام کرتا ہے؟ نہیں۔ کہنے لگا فلاں تو یہ کام کرتا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں یہی کام کرتا ہوں۔ کہتے پتھر تراشتے ہو؟ کہنے لگا ہاں میں پتھر تراشتا ہوں۔ کہا چلو تم میرے مہمان ہو۔ کہا آپ کا مہمان میری کیا اوقات ہے، میں اتنا غریب ہوں کہ میرے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے۔ آپ مدینے مکے کے جو ہے آپ ایک بادشاہ ہے، آپ کا نام شریف اور آپ نے کہا مہمان میں بنوں۔ کہنے لگے تمہیں نہیں معلوم ہے میں رات کو جب سویا تھا میرے مصطفیٰ خواب میں تشریف لے کر آئے تھے، عرض کرنے لگے اے شریف مکہ، اے شریف مدینہ، تو یہ بتا کہ اپنے نبی کو مہمان بنانا چاہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہاں مہمان بنانا چاہتا ہوں۔ کہا میرا دیوانہ آ رہا ہے، پتھر تراش آ رہا ہے، پتھر تراش آ رہا ہے، اس کو اپنا مہمان بنا لے گا، پھر میں سمجھ لوں تمہارا مہمان بن جاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں جو اس کو مہمان بنے گا بنائے گا، قسم خدا کی اللہ کا نبی اس کا مہمان بن جائے گا۔ وہ شریف مکہ لے کر گئے ہیں، اپنے گھر پہ لے کے گئے، مہمان نوازی کری، دیوانے نے غسل کیا، نہایا دھویا، کپڑوں کو دھویا، کہنے لگے کچھ کھا پی لیجیے۔ کہا نہیں جب تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ اپنے آقا کے روزے پہ حاضری نہ دے لوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھیے یہ ہوتی ہے قسمت کی بات، اس کے پاس نمازوں پر بھی نہیں ہے۔ آپ جو ہے اللہ کے نبی کے مزار پر حاضر ہوئے اور جیسے ہی اللہ کے نبی کے مزار پر حاضر ہوئے صلاۃ و سلام پڑھا، درودوں کا نذرانہ پڑھا، اس کے بعد میں وہ دیوانہ گنبد پہ جو ہے
جل گیا ہے اور گنبد پر دیکھا جا کے تو ایک ٹکڑا تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے. اس نے پتھر تراشا اپنے ہنر سے اس کو ٹھیک کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے یہ تمنا کری تھی کہ اگر مجھے لوگ جب یہاں پر آتے ہیں تو یہ تمنا لے کے آتے ہیں جیسے آیا ہوں. بولا میں جیسے اپنے بیوی بچوں میں آیا ہوں واپس ایسے ہی اپنے بدن آؤں. یا رسول اللہ میری تمنا تو یہ تھی اگر مجھے مکے میں مدینے میں بلا رہے ہیں یا رسول اللہ اگر بلایا ہے تو میں واپس نہیں جاؤں. میرے دل کی تمنا ہے, میرے دل کی حسرت ہے, میرے دل کی آرزو ہے یا رسول اللہ عبادت کا ہے, محبت آپ سے رکھتا ہے. میری تمنا یہ ہے امت تمہارا ہو سر میرا ہو, میرا جو ہے یہاں پر بھی خاتمہ ہو جائے, میرے جسم سے روح یہاں پر بھی برباد ہو جائے. لہذا وہ دیوانہ گنبد کو ٹھیک کیا, لگایا گنبد خضرا سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گنبد خضرا سے سر لگایا, جیسے ہی سر لگایا دیوانہ سو گیا ہے. لوگ بلا رہے ہیں اے پتھر تراشنے والے آؤ نیچے اتر کر آؤ, آپ ہمارے مہمان بنو. وہ تینوں لوگ کہتے کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ان کو مہمان بنائے گا اللہ کے نبی اس کے مہمان بن جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا غور کرو پیارے, لیکن آواز دیتے ہیں آواز نہیں آتی ہے, دیوانہ سنتا نہیں ہے. گنبد خضرا سے سر رکھا ہوا ہے, گنبد خضرا پر سر رکھا ہوا ہے. ذرا غور کریں اور فکر کریں. لوگ جب چڑھے نا دیوانے کو جب دیکھا تو جسم سے روح برباد ہو چکی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں کہتا ہوں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. محبت سے بولو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ بڑے کرم کی بات ہے. میں تو کہتا ہوں میرے بھائی اپنے آقا پہ درود و سلام زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ٹائم اب گنجائش نہیں دیتا کچھ بھی کہنے آنے میں دعا کرتا ہوں. مختصر سے بات جو باتیں میں نے کہی ہے ہمارے علماء نے جو باتیں کہی مولا غلط نہ ہو گئی ہیں تو ان کو معاف عطا فرما. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. کی محمد سے بہت دور ہے تو ہم دے رہے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ لوگ قلم دے رہے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. اور صبح طیبہ میں بنتا ہے بارہ نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں کہتا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور کے دودھ طرح طرح گڈار صدقہ نور کا. چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے محل میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر لونا نور کا. آئے گی بہار تو کھلے گے پھول, رہی زندگی تو ملیں گے ضرور. چمن کی طرح پھول کھلتے رہیں گے, زندگی باقی رہی تو ہم ملتے رہیں گے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بولا لو سرکار تم اپنے گئے